تم سب جانتے ہو نا، سب سے پہلے یہ جانو یہ غیب، یہ آسمان، یہ زمین اللہ نے پیدا فرما کر فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلا ایجوکیشن ہے کہ تم یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے کریٹر کے بارے میں سوچو، جانو تم کون اس کا کریٹر۔ ایک روف ہم بناتے ہیں تو 30 سال کے بعد اس کو بدلنے کا معاملہ ہوتا ہے، 40 سال کے بعد پانی ٹپکنے لگتا ہے اور ہمیں روف چینج کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ میرے مالک تیری عظمتوں پر قربان، جب سے تو نے آسمان بنایا آج تک بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ ایک نہیں 7 آسمان تو نے بنائے، جب سے بنائے تب سے ہیں، کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر قرآن چیلنج کرتا ہے، نظر دوڑا کے دیکھ لو، تمہیں کوئی نقص نظر آئے تو بتانا، کوئی عیب نظر آئے تو بتانا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم صبح و شام آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے کریٹر کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ نہیں۔ اس سے رابطہ اسٹرانگ کرنے کے بارے میں غور کیا؟ نہیں۔ کبھی اس کی یاد کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ نہیں۔ ہمیں سب کی یاد کا ٹائم ہے، رب کی یاد کا ٹائم نہیں۔ اور رب کی یاد ہی دل کو سکون عطا کر دیتی ہے، اور رب کی یاد ہی دل کے اندر اطمینان کی دولت پیدا کر دیتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو۔ اور یہ جو کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا آسمان کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک 32 مالے کا ٹاور کھڑا کرنا ہو تو نہ جانے کتنے مزدور اور کتنا وقت لگتا ہے، لیکن میرے مالک نے جو آسمان بنایا کتنا وقت لگا، جو زمین بنائی کتنا وقت لگا، کوئی وقت نہیں، 2 دن میں سارا کام ہو گیا۔ تو اب تم جانو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اتنی طاقت والا تمہارا رب ہے کہ اس طرح سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، تو پھر اس رب قدیر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں رہ سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے اللہ کا علم، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، تو کیا نصیحت فرمائی؟ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تم ذرے کے برابر کسی پہاڑ کے اندر برائی کرو، یا آسمان میں یا زمین کے اندر، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو تمہارے سامنے لائے گا۔ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دولت آ رہی ہے، دنیاوی ایجوکیشن آ رہا ہے، ہماری سچویشن دین سے اتنی ہی دوری کی بنتی چلی جا رہی ہے، لا ماشاء اللہ۔ بلکہ اگر برا نہ لگے تو ایک بات عرض کروں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو دین پر عمل کرنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہوں، میکزیمم دین پر عمل کرنے میں شیم فیل کرتے ہیں، شرمندگی، سوچتے پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا تصور کریں گے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ اپنے دین کو فالو کرنے کے اندر عزت محسوس کرنے کی بجائے شرمندگی محسوس کرے، اس قوم کو اللہ سکون کی دولت کیسے عطا کرے گا؟ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ سب سے بڑی یہ کمی ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے سب کے پاس ٹائم، سب کے لیے ٹائم ہے،
رب کے لیے ٹائم نہیں. رب ہمارے ٹائم کا محتاج نہیں ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں سکون کی دولت عطا کروں، میں تمہیں اطمینان کی دولت عطا کروں، میں تمہارے قلب کو سکون سے مالا مال کر دوں. لیکن ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے. مال 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 مال. اب یہ جو دنیا ہے نا، دنیا ہے، اللہ اکبر. میں بھی آتے ہوئے پڑھ رہا تھا قرآن مقدس کی 2-4 آیتیں میری نظر سے گزری. یہ جو کچھ زمین پر ہے کیا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں عالیشان محلوں کو، عالیشان گاڑیوں کو، عالیشان مکانات کو، عالیشان ڈیکوریشن کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں پانے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ بے شک یہ جو زمین کے اوپر ہم نے زینت رکھی ہے نا، یہ جو ڈیکوریشن نظر آتا ہے، یہ تو اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اس میں گم ہو کر کہیں اللہ کو تو بھول نہیں جاتے، اس کی محبت اتنی غالب تو نہیں آ جاتی کہ اس کی محبت میں ڈوب کر اپنے رب کی یاد سے تم غفلت برتتے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں. مجھ جیسے 50 لوگ اس حلیے میں بیٹھ کر کے اگر کسی کے سامنے کہیں کہ آپ روزانہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا کھائیں، ممکن ہے کہ کچھ عمل کریں کچھ عمل نہ کریں، لیکن اگر ایک پروفیشنل کسی کے سامنے کہہ دے کہ دیکھو میرا تجربہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے نا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا، اللہ نے مجھے بہت برکتیں عطا فرمائیں. آپ کی بات کا ایفیکٹ لوگوں کے دلوں پر اتنا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں. کیا آپ کا پروفیشن یہ نہیں ہے؟ آپ اسپریچول لیڈر نہیں ہیں، آپ ریلیجس اسکالر نہیں ہیں، لیکن آپ ریلیجس کی بات کر رہے ہیں تو سامنے والا یہ سوچے گا کہ یار یہ کہہ رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوگا. اس لیے کہ اب پوری دنیا کا مائنڈ بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. دینی اسکالر کو اب وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دنیاوی اسکالر کو دی جاتی ہے. یہ بھی اس قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی اسکالر کو رسپیکٹ نہ دی جائے، پروفیشنل کو رسپیکٹ نہ دی جائے، بالکل ان کو دینا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دینی اسکالر کا مقام کیا ہے. ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. یہ ہے دینی اسکالر کا مقام. ایک مائنڈ سیٹ کیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ مذہب کو روکنا ہے، دین کو روکنا ہے تو دین پیش کرنے والوں کی بے عزتی کرو، ان کو ٹارگٹ کرو، ان کو رسوا کرو، دین پھیلنے سے بچ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دین کی طرف یا دینداروں کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ داڑھی والوں کو، سنت پر عمل کرنے والوں کو کہیں کہیں تو حقارت کی نظر سے یا بیکورڈ کلاس کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہاں یہاں پر آ گئے. میں فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ داڑھی رکھیں، کہنے کا مقصد یہ کہ مائنڈ سیٹ کر دیا گیا. میری گفتگو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا اینیول اجتماع جو وادی نور آزاد میدان میں 1، 2، 3 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ 2 دسمبر کو میرا ٹاپک انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کے ذریعے وہ سوچ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوچ بدلو. اتنی سوچ بدل دی گئی کہ اب جو ہے گھروں میں کھانے کی دعوت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو رشتہ داروں کو پتہ نہیں اس کا گھر کہاں ہے. 25 لوگوں کی دعوت کرنی ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے فلاں ہوٹل میں آ جانا، وہیں پر اپنی دعوت ہوگی. کلچر پورا چینج ہو رہا ہے. اب مل بیٹھنے کی بات کہیں کہیں پرائی جگہ پر بیٹھ کر کے بات کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں سوچ چینج ہو رہا ہے.
یہ آپ کھانے کو دیکھتے ہوں گے، پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں، یہ سوچ بدلی جا رہی ہے، یہ پورا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، اس پر پورا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پوری دنیا ایڈ کے پیچھے اگر پیسہ خرچ کر رہی ہے تو بے وقوف نہیں ہے، یا آپ کی سوچ بدلی جا رہی ہے، یا آپ کی مینٹلٹی بدلی جا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، مدینے سے جو ملا یعنی حضور کی بارگاہ سے، اسے قبول کرنے میں تو ہچکچاہٹ ہے، لیکن مغرب سے، ویسٹرن کنٹری سے جو ملا، اسے خوشی خوشی آدمی قبول کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن ہماری سوچ بالکل بدل چکی ہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اس کے کریٹر کے بارے میں سوچیں، اور جب کریٹر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا کریٹر اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو یاد کریں، اس کے فرمان پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اس کی یاد کے لیے نکالیں۔ اگر ہم نے نہیں نکالا تو زندہ لاش کی طرح دنیا کے اندر ہم چلتے پھرتے نظر آئیں گے، نہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، نہ ہماری زندگی کے اندر کوئی سکون ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگ ایفیکٹو ہیں، آپ اپنی جگہ پر جہاں فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، یا آپ کی اپنی اون فیکٹری خود کی رن کر رہے ہیں، آپ نماز کا وقت ہو، آپ اٹھ کر کے فوراً نماز کے لیے چلے جائیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ آپ کے ملازم کو کبھی نماز چھوڑنے کا خیال نہیں ہوگا، وہ سوچے گا جب میرا سیٹ خدا کے سامنے جھکتا ہے، شاید کہ میرا سیٹ اتنا بڑا اسی وجہ سے بنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ آپ فیکٹری میں پہنچنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اپنی آفس میں بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک کلچر کریٹ ہوگا، آپ کو بھی سکون ملے گا، اور آپ کا ایفیکٹ آپ کے ماتحت والوں کے اوپر ضرور پڑے گا۔ مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ کے اندر گارمنٹس کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کتنی دولت ہے ان کے پاس، اس کو شمار کرنا بھی مشکل ہوگا، لیکن ان کی ایک ہابی، سنیے آپ، ان کی ایک ہابی، ان کے والد جب ان کی آفس میں یعنی اپنے بچے کے پاس جب پہنچتے تو بچے نے اپنے باپ کے لیے بڑی کرسی بنا کے رکھی تھی، لیکن باپ جب تک یہ کرسی پر بیٹھا ہے سارا کاروبار اسٹاپ، ہاتھ باندھ کر، ابو پانی دو، ابو طبیعت کیسی ہے، بس وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، فون بون سب سائلنٹ کر کے۔ بڑے سے بڑا کسٹمر آ جائے، وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے اندر ہی مگن ہے، کسی کو ٹائم نہیں دیتا وہ۔ نتیجتاً اس باپ کی دعا نے اسے وہ مقام عطا کیا، اتنی ترقی عطا کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور سڈنلی ابھی چند سالوں پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ والد کے انتقال کے بعد ان کی پوری انڈسٹری جو ہے اس کا وہ چام ختم ہو گیا جو پہلے تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میرے باپ کی خدمت کی بنیاد پر تھا، اور اسے روحانی سکون ملتا ہے، اطمینان کی دولت ملتی ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جن جن ریلیشن کو پرائیورٹی دینے کا حکم دیا گیا ان کو پرائیورٹی دیں، جن ریلیشن کو مینٹین کرنے کا حکم دیا گیا ان کو مینٹین کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی موبائل پر اتنا وقت دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس بھی، یعنی اب تو ایسی پوزیشن ہو گئی، میاں ادھر بیٹھے ہیں، بیوی ادھر بیٹھی ہے، دونوں اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ میں اتفاق سے ایڈیس میں تھا، لانچ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، سوچ تھوڑی سی میری بنی، میں دیکھو تو صحیح لانچ میں لوگ کیا کر رہے ہیں، میاں بیوی بیٹھے لیکن دونوں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے، کوئی کسی سے بات کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا۔ بس ایک آرٹسٹ میں نے دیکھا کہ جس کے ساتھ لوگ فوٹو کھنچوا رہے تھے، باقی جتنے بھی لانچ کے اندر بیٹھے تھے کوئی اپنا آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ سچویشن ہو گئی، ہماری زندگی ہماری نہیں رہ گئی۔
بلکہ ایک بات بتاؤں، آدمی گھر سے نکلتا ہے بن سنور کر، دیکھیے سوچ میں آپ کو بتاؤں، بن سنور کر نکلا، مجھے فلاں فنکشن میں جانا ہے، کوٹ کیسا ہونا چاہیے، جوتے کیسے ہونے چاہیے، شیونگ برابر ہے کہ نہیں ہے، سب پوری طریقے سے تیار ہوا، اچھی طریقے سے آئینے میں 10 مرتبہ اپنے کو دیکھا، اور جب اسے اطمینان ہوا کہ یہ کوٹ یہ پینٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے، میرے جسم پر اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس، اس کے بعد وہ نکلا فنکشن میں گیا تو کسی نے کہا یار کیا پہن کے تو آ گیا، فنش۔ یعنی آدمی کی خوشی بھی اپنی خوشی نہیں رہ گئی، کوئی ہنسائے تو ہنستا ہے، کوئی رلائے تو روتا ہے۔ ارے بھائی تم تیار ہو کر کے آگے، کوئی کچھ بھی کہ تمہیں کسی کو کیا دیکھنا ہے، تمہیں اچھا لگ رہا تھا تم تیار ہو کر کے آئے نا، تم نے 10 مرتبہ اپنے آپ کو سیٹ کیا اس کے بعد آئے، لیکن اب ہم اپنے بھی نہیں رہ گئے، ہماری خوشی بھی اپنی نہیں رہ گئی، کوئی ہنسائے تو ہنستے ہیں، کوئی رلائے تو روتے، یہ ہماری سچویشن بن گئی ہے، ہم اپنے نہیں رہ گئے، ہم اپنے نہیں رہ گئے، ہمارا پورا معاملہ اب دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گیا، سامنے والا جو کچھ کہے بس وہی ہم لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے بارے میں خود سیلف غور کرو، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ دین کے راستے پر چل رہے، دنیا کچھ بھی کہے آپ کو فکر نہیں کرنی، ہاں بس یہ میرا آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، چونکہ مجھے ابھی تلوجہ پہنچنا ہے، وہاں بھی بیان ہے، تو بس یہ میرا آخری جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، رب کے لیے، اس کی یاد کے لیے وقت نکالو۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے نبھانے کا حکم دیا ان رشتوں کو نبھاؤ، مخلوق خدا کی خدمت اللہ کی خوشی کے لیے کرو، اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اور دوسری چیز اور آخری، اسے کبھی مت بھولیے گا، اسلام کی آئیڈیالوجی اور ویسٹ کی آئیڈیالوجی میں فرق ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی الگ ہے، ویسٹ کی الگ ہے، ویسٹ کی آئیڈیالوجی ہے سیلفش، اور اسلام کی آئیڈیالوجی ہے سیکریفائس۔ سیلفش بنیں گے کبھی مطمئن نہیں رہیں گے، لیکن اگر سیکریفائس کا جذبہ ہے، قدم قدم پر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو۔